आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तुलबा। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके 9 मैट्रिक में बोर्ड के पेपर होंगे और बोर्ड के पेपर के लिए हमें नहीं पता होता कि हमारा मज़मून का टॉपिक कौन सा आने वाला है, क्योंकि मज़मून के जो टॉपिक्स होते हैं, जो उन्वान होते हैं, वो फिलबदी होते हैं। लेकिन कुछ ख़ास इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनको हम ये लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो इससे पहले भी मैं आपको मज़ामीन करवा चुकी हूँ जो अहमियत के हामिल हैं। बेटा, उसमें एक टॉपिक है बिजली की लोड शेडिंग, यानी तवानाई का मौजूदा बहरान और इसका हल, या आप कह सकते हैं बरक़ी रूह की क़िल्लत। ठीक है, एक ही टॉपिक के 3 नाम हो सकते हैं, 4 नाम हो सकते हैं, 5 नाम हो सकते हैं। आपको उस टॉपिक को सिर्फ समझ के काम करना है बेटा। ठीक है, तो अब हम बिजली की लोड शेडिंग पे आज मज़मून कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अब मैं आपको मज़मून के तमाम हिस्से बता चुकी हूँ, तमाम तरीक़ेकार बता चुकी हूँ, लिहाजा अब मैं सिर्फ इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगी। प्यारे बच्चों, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में इस वक्त तवानाई यानी बिजली का इंतहाई शदीद बहरान है, यानी कि कमी है। बहरान कुछ ऐसा है, यानी कि कमी कुछ ऐसी है कि पूरे पाकिस्तान शामिल, उसमें क्या क्या, सूबे पंजाब, सूबे सिंध, सूबे पख्तूनख्वा और सूबे बलूचिस्तान में बिजली की नहायत कमी और क़िल्लत का सामना है। और ये लोड शेडिंग कोई 1-2 घंटे के लिए नहीं होती बेटा, बल्कि 10-12 घंटों के लिए होती है। और बाज़ औक़ात ये लोड शेडिंग पूरे दिन के लिए भी होती है, और जिससे हम सब यानी कि अहले वतन शदीद मुश्किलात और अज़ियत का शिकार हैं, क्योंकि एक तरफ तो ज़ोरदार गर्मी ने हमारा जीना दुभर किया हुआ है, तो दूसरी तरफ कारोबार और सनतें लोड शेडिंग की वजह से इंतहाई मुतासिर हो रही हैं। बेटा, ये आप जानते हैं ये सब कुछ, बस आपको अल्फाज को एक जगह इकट्ठा करके उसको लिखने का सलीक़ा आना चाहिए। ठीक है बेटा, जितनी बात मैंने आपको बताई, आप इस दौर से, इन हालात से, इन कैफियत से गुज़र रहे हैं। अब बिजली की लोड शेडिंग से जहाँ बेटा आम इंसान मुतासिर हो रहे हैं, वहाँ तुलबा भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं। इससे तुलबा भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, क्योंकि बेटा बिजली की अदम दस्तयाबी की वजह से तुलबा अपनी पढ़ाई पर कोई अच्छी तरह तवज्जो नहीं दे पाते, और ख़ुसूसन इम्तिहान के वक्त जब तुलबा को रातों को ज़्यादा पढ़ाई करनी होती है, तो इस दौरान बिजली ना होने की वजह से इनकी पढ़ाई मुतासिर होती है, जिससे इम्तिहान के नतीजे पर भी ज़ाहिर है फ़र्क पड़ता है। जब बच्चे सही से पढ़ेंगे नहीं, अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे, तो यकीनन वो नतीजा उस तरह से नहीं आएगा जिस तरह आना चाहिए था। और अच्छे तालिब इल्म बिजली की लोड शेडिंग की वजह से अच्छे नंबर हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाते। बेटा, ये हकीकत है। जब हम बहरान के असबाब पर नज़र दौड़ाते हैं कि कमी की क्या वजह है, क्या असबाब हैं, तो हमें कई असबाब नज़र आते हैं बेटा, जिनमें से एक बड़ा सबब ये भी है कि इस वक्त पाकिस्तान की आबादी बढ़ गई है और बिजली का इस्तेमाल भी ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से बिजली पूरी नहीं हो रही, और इस क़िल्लत को एडजस्ट करने के लिए लोड शेडिंग करनी पड़ती है। दूसरा सबब यह है कि हम बिजली को ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। जहाँ एक बल्ब और ट्यूबलाइट की ज़रूरत होती है, वहाँ हम 2-3 ट्यूबलाइट्स जलाते हैं। और कमर्शियल की जो दुकानें, मार्केट्स और कंपनियां वगैरह होती हैं बेटा, एक कमरे में, एक दुकान में कई ट्यूबलाइट्स, एनर्जी सेवर और पंखे चलते नज़र आते हैं ऐसी जगहों पर, और इस वजह से बिजली की बचत मुतासिर होती है और बिजली का इस्तेमाल ज़रूरत से कहीं ज़्यादा होता है, इसलिए बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। पाकिस्तान में बेटा इस वक्त बिजली पैदा करने वाले कई इदारे काम कर रहे हैं, जिनमें वापडा है कि इलेक्ट्रिक काबिल ज़िक्र हैं, लेकिन तवानाई के इस बहरान को हल करने में कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही है। अगर इस बहरान को मुस्तकिल हल करना है, तो ज़रूरी है कि हमें पानी वाफिर मकदार में ज़ख़ीरा करना होगा।
اور پانی کے ذخیرے کے لیے ضروری ہے کہ پانی کے بڑے بڑے ڈیم بنائے جائیں تاکہ پانی سے بجلی پیدا کی جائے۔ پانی کی بجلی پیدا کرنے سے ہمیں 2 فائدے حاصل ہوں گے بیٹا۔ ایک تو یہ کہ بجلی کی قلت اور کمی کو دور کیا جائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ پانی سے پیدا کی جانے والی بجلی سستی ہوگی، جس سے ملکی معیشت پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ توانائی کے اس بحران میں وابڈا کے الیکٹرک کا بڑا بیٹا کردار ہے، رول ہے، لیکن کیونکہ یہ وہ ادارے ہیں جو پورے پاکستان کو بجلی فراہم کرتے ہیں، اور بجلی کے بحران پر قابو پانا ان دونوں اداروں کی اولین ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ بیٹا توانائی کے موجودہ بحران کو اس طرح بھی حل کیا جا سکتا ہے کہ بجلی کم سے کم اور ضرورت کے وقت استعمال کی جائے تاکہ بجلی کی قلت پیدا نہ ہو اور بحران سے بچا جا سکے۔ خاص طور پر رات کے جو اوقات ہوتے ہیں بیٹا، جب بجلی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ایسے وقت میں بجلی کم سے کم استعمال کی جائے۔ مثلاً اگر گھر میں 4 ٹیوب لائٹس ہیں تو 2 ٹیوب لائٹس جلائی جائیں، یا ان کی جگہ انرجی سیور استعمال کیے جائیں، جس سے نہ صرف بجلی بیٹا کم خرچ ہوتی ہے بلکہ بجلی کا بل بھی کم آئے گا اور اس سے روشنی بھی زیادہ ملتی ہے۔ اس طرح امید ہے کہ بجلی کا بحران پیدا نہ ہو۔ اسی طرح گھر میں کئی کمرے ہیں تو جس کمرے میں افراد خانہ یعنی کہ ہم سب موجود ہوں، اس کمرے میں بجلی یعنی کہ لائٹ اور پنکھا چلا لیا جائے، باقی کمروں کے بیٹا بند کر دیے جائیں۔ اس طرح بھی ہم بجلی کے بحران سے بچ سکتے ہیں۔ بجلی کے بحران پہ قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ پانی سے بجلی پیدا کی جائے، کیونکہ پانی سے جو بجلی بیٹا پیدا ہوگی وہ ایک تو وہ سستی ہوگی، اور دوسرا یہ کہ اس کی پیداوار بھی زیادہ ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ چھوٹے بڑے ڈیم بنائے جائیں تاکہ پانی کا ذخیرہ کیا جائے اور پانی کا صحیح استعمال کیا جائے۔ بیٹا پانی کے علاوہ بجلی کوئلے سے بھی تیار کی جا سکتی ہے، اور پاکستان میں کوئلہ بھی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے یہ سب تمام باتیں؟ جی، اور خوش قسمتی کی بیٹا بات یہ ہے کہ پاکستان معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان وسائل کو صحیح وقت اور صحیح جگہ استعمال کیا جائے، اور جب تک ہم اپنے وسائل کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، ہم اپنے مسائل کو کبھی حل نہیں کر سکیں گے۔ تو بیٹا جو ہمارے معدنی وسائل ہیں، ان تمام وسائل کا ہمیں اچھی طرح اور بر وقت استعمال کرنا ہے۔ بجلی کے بحران پر بیٹا قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ پاور پلانٹ لگائے جائیں تاکہ ہم اپنی بجلی کے پیداوار میں خود کفیل ہوں اور بحران سے بچ جائیں۔ ہمارا پورا ملک بیٹا توانائی کے بحران کا شکار ہے۔ اس بحران کا ایک ہی حل ہے کہ بجلی کی پیداوار زیادہ کی جائے اور استعمال کم کیا جائے۔ بیٹا بجلی پیدا کرنے کے اور بھی ذرائع ہیں، مثلاً ہوا سے بھی بجلی تیار کی جا سکتی ہے، اور کوڑا کرکٹ جو ہوتا ہے ہمارا کچرا، اس سے بھی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ترقی یافتہ ممالک خصوصاً چین سے تکنیکی مدد لی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک و قوم کے ساتھ مخلص ہوں اور اپنے فرائض منصبی انتہائی محنت، لگن اور ایمانداری سے سر انجام دیں، کیونکہ بیٹا معاشرے کی ترقی میں، ملک کی ترقی میں ہر فرد کا اپنا اپنا کردار ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک فرد کچھ نہیں کر سکتا، ہر فرد اپنے حصے کا کام کرے گا تو ہی پورا ملک ترقی کرے گا۔ تو لہٰذا بیٹا ضرورت کس بات کی ہے کہ ہر فرد اپنے فرائض منصبی کو، جو یعنی کہ ہمارا فرض ہے، ہماری جو ذمہ داری ہے، وہ ہم انتہائی محنت، لگن اور ایمانداری کے ساتھ انجام دیں تاکہ ہمارے ملک کے تمام مسائل دور ہو جائیں اور ہمارا ملک بیٹا ترقی کرے۔ اللہ پاک ہمارے ملک کے تمام مسائل کو حل کرے اور ہمارے ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، آمین۔ اوکے بیٹا، یہ ہو گیا ہمارا مضمون بجلی کی لوڈ شیڈنگ۔
اب آپ اس مضمون کو اپنی کاپی میں تیار کیجئے اور اس کے ساتھ تیار کرنے کے ساتھ ساتھ بیٹا آپ اس کو یاد بھی کر لیجئے. بلکہ زیادہ اچھا یہ ہوگا کہ آپ اس مضمون کو پہلے یاد کریں اور پھر اس کو ٹیسٹ کی صورت میں اپنی کاپی میں لکھ لیں اور ہم سے کاپی چیک کروا لیں. یا پھر آپ پہلے لکھ لیجئے بعد میں یاد کر لیجئے اور کسی کاپی میں ٹیسٹ کاپی میں اس کا ٹیسٹ دے دیجئے. اوکے بیٹا، اب آپ کے پیپر ہونے والے ہیں، آپ نے سیریس ہونا ہے، دلچسپی لینی ہے پڑھائی میں، ٹائم دینا ہے پڑھائی کو اور امتحان کی اچھی سے اچھی تیاری کرنی ہے. وہ کام جو آپ کی کاپیز میں موجود ہے وہ تو یقیناً آپ یاد کر ہی رہے ہوں گے. یہ وہ کام ہے جو آپ کا بیٹا فی البدیہہ ہے، آپ کی کاپیز میں موجود نہیں ہے. آپ کے اساتذہ آپ کو کرواتے ہیں، لہٰذا ہم آپ کو یہ کام کروا رہے ہیں. لہٰذا آپ اس کو بھی جو فی البدی کام آپ کو خط، درخواست، تعریفات یا پھر جملوں کی وضاحت، اقتباس کی وضاحت، یہ سب آپ کی کاپی میں موجود نہیں ہوگا کام، تو ہم یہ بھی آپ کو کرواتے جا رہے ہیں اور آپ اپنی کاپی میں کرتے جائیے اور اس سے ساتھ ساتھ یاد بھی کرتے جائیے. اوکے بیٹا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئے لیسن کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.